السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پیج 546. وبحر عظیم من النور فیہ ما لا یحصیہ ولا یعلمہ الا اللہ من النعم والمنافع. پیچھے بحار کی بات ہو رہی کہ مختلف طرح کے سمندر ہیں. اگر آپ دیکھیں 545 پہ، وَكَم مِّنَ الْبِحَارِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ، اللہ نے اس دنیا میں کئی قسم کے سمندر بنائے ہیں. وَكَمْ أَوْدَعَ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْمَصَالِحِ لِعِبَادِهِ، اور اس میں کتنی زیادہ منفعتیں اور مصلحتیں رکھ دی اپنے بندوں کے لیے ان سمندروں کے اندر. تو ایک سمندر پانی کا ہے، بحر عظیم من الماء. نمبر 2 بحر عظیم من الہوا، ٹھیک ہے. اور اب تیسرا ہے وبحر عظیم من النور فیہ، ٹھیک ہے. عظیم سمندر جس میں نور ہے. ما لا یحصیہ ولا یعلمہ الا اللہ، نہیں کوئی احاطہ کر سکتا اس کا، شمار کر سکتا اس کو، اور نہیں جان سکتا اس کو سوائے اللہ کے. من النعم والمنافع، نعمتوں اور نفعوں میں سے. یعنی اس کے اندر ایسی نعمتیں اور نفع ہیں کہ جن کو انسان نہیں جان سکتا، جن کا احاطہ نہیں کر سکتا، پوری طرح ادراک نہیں کر سکتا. فسبحان من خلق هذه البحار العظیمہ، فسبحان من خلق هذه البحار العظیمۃ، مفعول ہے. پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ان عظیم سمندروں کو، وحفظها، اور ان کی حفاظت کی، وأودع فيها، اور رکھ دیے ان میں، منافع، کئی فائدے، للبلاد والعباد، شہروں کے لیے، ملکوں کے لیے اور بندوں کے لیے. علی مر الدہور، دہور دہر کی جمع، دہر کس کو کہتے ہیں؟ زمانے. زمانوں کے گزرنے کے باوجود، یعنی جب سے زمین بنی، آسمان بنا ہے، اتنے زمانے گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے فائدے ختم نہیں ہوتے. اب دیکھیں مثلا سمندر ہے، سمندر میں بے شمار مخلوق ہے، وہیں پیدا ہوتی، وہیں مرتی، وہیں رہتی، وہیں سب ان کا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ جو سمندر کا نمکین پانی ہے، وہ اتنی مخلوق جو اب تک پیدا ہوئی، وہ ساری اس کو جذب کر لیتی، کرتی 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 وہ ہلکا ہو جاتا، کم ہو جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ بعینی ہی موجود ہیں. اسی طرح سورج ہے، روشنی دیتے 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 اس کی لائٹ کبھی ختم ہو جاتی، لیکن نہیں. اسی طرح زمین کے اوپر آپ دیکھیں سمندر ہے، پانی ہے، علی مر الدہور، ہزاروں لاکھوں سال سے یہ سب کچھ چلا آ رہا ہے. ورنہ دھوپ کی وجہ سے جو پانی بخارات بن کے اوپر اٹھتا ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ سارے سمندر خشک ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہی زمین بار بار نباتات اگاتی ہے، تو چاہیے تھا کہ زمین کی طاقت ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. یعنی حیرت تو مجھے اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب آپ کوئی آرچرڈ دیکھتے ہیں، کوئی پھلدار درختوں کا باغ دیکھتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ ہر سال اس پر منوں اور ٹنوں پھل لگتا ہے. یہ مجھے اس وقت احساس ہوا جب میں نے پچھلے سال ایک اورنج فیکٹری دیکھی جو ایک اورنج کے باغ کے پاس تھی، اور اس میں اتنے اورنجز تھے جن کو وہ بڑے بڑے کنٹینر، جن کو ٹرالر نہیں بولتے، ان کے اوپر ڈال کے وہ کراچی اور کہاں اور پھر سمندر کے راستے ان کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں باہر کے ملکوں، پتہ نہیں دنیا بھر میں وہ جاتا ہے. تو جب وہ ساتھ تھے نا، یہ زمین ہے اور یہ فیکٹری، اور فیکٹری بھری اور لدی ہوئی ہے اتنے کنوں سے، تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ہر سال یہ اس میں سے نکلتے ہیں نا، اسی زمین کے اندر سے. ٹھیک ہے بارش آتی، پانی آتا ہے، مگر زمین بھی تو اپنی کوئی غذا دیتی ہوگی نا. تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ زمین پھل دے کے پھر کھوکھلی ہو جائے، اندر سے کھائی جائے، ختم ہو جائے؟ وہ ویسی کی ویسی ہوتی. یہ بھی نہیں ہوتا اس کی سطح ہی نیچے چلی جائے کہ بھئی زمین پہ بہت کچھ اگ گیا، اب یہ ذرا مٹی بیٹھ گئی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا.
اور کتنی کتنی اس میں سے جڑیں نکلتی ہیں، اور وہ ان جڑوں سمیت بعض اوقات آپ دیکھیں مولی گاجر جو اگتے ہیں وہ زمین میں اپنی جگہ بناتے ہیں، شلجم. اب ان چیزوں کو جب ہم نکال لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی مٹی کم ہو جاتی، اور پھر یہ نہیں کہ دو چار ہوں، بھرا ہوا ہوتا. گوبھی جو نکلی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گوبھی کا فیلڈ، اناناس کا فیلڈ دیکھا ہوگا، اور اسی طرح کی چیزیں وہ ٹرکوں میں لاد کے اتنی وزنی، اتنی زیادہ مقدار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کی جاتی، کیونکہ زمین اپنی جگہ ویسے ہی برقرار رہتی ہے. تو اللہ نے ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے، زمین کی کھاد کے ذریعے اس کو غذا پہنچائی، اور پھر وہ ہمیں دیتی جا رہی. اور یہ زمانوں سے ہو رہا ہے، زمانوں سے. یہ جو روشنی ہے، یہ جو فضا میں ہمیں نظر نہیں آ رہی، روشنی بالکل تھوڑی بہت تو نہیں نا، سمندر کا مطلب ہے ہیوج کوانٹٹی. واللہ تبارک و تعالی خلق هذا الجسم اللطیف من الہواء. اللہ تبارک و تعالی نے یہ لطیف جسم بنایا، پیدا کیا ہوا کا. ہوا کا جسم کیا ہے، نظر نہیں آتا، لطیف. الذی، وہ جو، یحرکہ ویخرکہ اضعف المخلوقات، ایسا جسم جسے حرکت دے دے اور پھاڑ دے کمزور ترین مخلوق. چھوٹی سے چھوٹی چیز اس میں سے گزر جاتی ہے، اس کو پھاڑ کے گزرتی ہے نا، رستہ بنا کے گزرتی. اب یہ جو خاکی ذرات ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو یہ ہوا سے ہی گزر رہے ہیں نا، تو اس کو پھاڑ کے رستہ اپنا بنا رہے ہیں، پیسج بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سبحان اللہ، وَآتَاهُ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْقُوَّةِ مَا يَفْلُقُ بِهِ الْأَجْسَامَ الصَّلْبَةَ، اور اسے ایسی شدت اور قوت دی اسی ہوا کو جس میں سے ایک خاکی ذرہ گزر جاتا ہے. اسی ہوا کے اندر ایسی قوت بھی اللہ نے رکھی ہے کہ جو بڑے بڑے مضبوط قوی جسموں کو پھاڑ کے رکھ دیتی، چیر کے رکھ دیتی، توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی، ختم کر کے رکھ دیتی. کیا یہ ہوائیں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں نا؟ ان کے چلنے کی وجہ سے ان کی شیپس بنتی ہیں بعض اوقات. اس کے اوپر خاص طور پر جو برف اور گلیشیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علاقوں کے درخت ایک خاص سمت پہ ہوتے ہیں. ہم کہیں جا رہے تھے، جیسے ٹریول کر رہے تھے، تو ایک علاقے میں سارے درختوں کا رخ ایک طرف تھا نا، تو کسی نے کہا کہ اس کی زمین نہیں اچھی، ٹیڑھے درخت ہو گئے. میں نے کہا نہیں، یہاں ہواؤں کا رخ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بچپن سے ہی اس کو سہتے چلے آ رہے ہیں، اور اب اس کے آگے مطیع ہو گئے کہ ٹھیک ہے تم چلو، تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. تو سبحان اللہ، ایک ہی چیز کے اندر اتنی نرمی کہ ایک ذرہ بھی اب اس میں سے نکل جائے، اور اتنی سختی کہ اس سے بڑے بڑے درخت اکھڑ جائیں. وَيُزْعِجُهَا عَنْ أَمَاكِنِهَا، اور ان کو ان کی جگہوں سے ہلا دے. وَيَحْمِلُهَا عَلَى مَتْنِهِ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، اور اٹھا لے ان کو اپنے پیٹھ پر آسمان کی فضا میں. متن کہتے ہیں بورڈ کو، ظہر. اگر آپ سعودی ایئر لائن سے سفر کریں تو وہ جب بیٹھ جاتے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں نا پیسنجرز کو، تو عَلَى مَتْنِ هَذِهِ الطَّائِرَةِ یوں کہتے ہیں. اس فلائٹ کے یا جو کیریئر ہے، یعنی جہاز کے اوپر جو آپ بورڈ کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس کی سطح پر جو آپ یہاں ہیں. کیونکہ ہوا کیا کرتی ہے، جہاز کو بھی کدھر کرتی، جہاز کس پر ہوتا ہے، ہوا پر. یہی ہوا کیا کرتی ہے، چیزوں کو اپنی جگہوں سے ہٹاتی ہے اور پھر اپنے اوپر سوار بھی کر لیتی ہے. فانظر الیہ اذا وضع فی قربۃ او جلد وامتلأ بہ، دیکھو اس کی طرف جب وہ کسی بوٹل میں رکھی جاتی ہے، یا کسی مشق میں، یا جلد یعنی سکن کے اندر، سکن کا کوئی چیز ہوتی ہے نا بنی ہوئی، وامتلأ بہ، اور اس میں بھر جاتی ہے، یا وہ چیز بھر جاتی ہے اس کے ساتھ، جیسے غبارہ ہے مثلا. ووضع علی الماء، اور وہ پانی پر رکھ دیا جائے، فإنہ لا یرسب فیہ، تو وہ اس میں جذب نہیں ہوتا، اندر نہیں جاتا. بینما ینغمس فیہ الحدید الصلب، جبکہ اس میں سخت لوہا ڈوب جاتا ہے، سوئی ڈوب جاتی ہے. اور آپ جتنی مرضی ہوا بھر کے کسی مشق کے اندر، کسی سلنڈر کے اندر، یا کسی بوٹل وغیرہ کے اندر جس میں ہوائیں بھری جاتی ہیں،
ان کو بھر کے آپ پانی کے اوپر رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں بہتی، اندر نہیں جاتی. یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے. یعنی ایک چیز کو اللہ نے وہ صلاحیت نہیں دی. مثلا لوہا ایک پاورفل چیز ہے اور اس کی اگر ایک چھوٹی سی سوئی بھی ہوگی تو پانی پہ نہیں تیر سکتی. اس کے وزن سے زیادہ وزن اگر کسی ایسے جسم کا ہو جس میں ہوا بھری ہوئی ہو تو وہ تیر لے گا. فامتنع هذا اللطيف بأمر الله من قهر الماء له، تو روک دیا اس لطیف چیز کو، لطیف جسم کو، یا رک گئی یہ لطیف چیز اللہ کے حکم سے. وہ اللہ جس نے پانی کو اس کے لیے یعنی مسخر کر دیا یا اس کے لیے مجبور کر دیا. وَبِهَذِهِ الْحِكْمَةِ أَمْسَكَ اللَّهُ السُّفُنَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ مَعَ ثِقْلِهَا. اسی حکمت کے ساتھ اللہ نے روک رکھا ہے کشتیوں کو پانی کی سطح پر ان کے وزن کے باوجود. بھاری بھرکم جہاز منو ٹنوں ہمارا سامان اٹھا کے، یعنی سب سے ہیوی ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے سامان کی وہ پانی کے ذریعے ہوتی. لأن الهواء يمتنع من الغوص في الماء، کیونکہ ہوا روکتی ہے پانی میں ڈوبنے سے، غوطہ کھانے سے. غوص ہوتا غوطہ کھانا. فتأمل قدرة العزيز الحكيم كيف جعل هذا الجسم العظيم الثقيل من السفن. تو غور کرو عزیز و حکیم کی قدرت پر، کس طرح اس نے اس بڑے ثقیل جسم کو جو کشتی کا ہے اس طرح بنایا. یستجیر بہذا اللطیف الخفیف من الہوا، جو پناہ لیتا ہے اس لطیف خفیف چیز کی ہوا میں سے. حتی امن من الغرق، یہاں تک کہ غرق ہونے سے بچ جائے، امن میں آ جائے. فسبحان من علق هذا المركب العظیم الثقیل، پاک ہے وہ جس نے معلق کیا اس عظیم ثقیل سواری کو. مرکب ہوتا ہے جس پہ سوار ہوا جائے. رکبہ کا معنی ہوتا ہے نا سوار ہونا. رکب یرکب اور پھر مرکب، جس چیز پر سوار ہوا جائے، مرکب نہیں ہے یہ. بہذا الہواء اللطیف من غیر علاقۃ، اس لطیف ہوا کے ذریعے بغیر کسی تعلق کے یا اس کے چمٹنے کے. ولا عقدۃ تشاہد، نہ ہی کسی گرہ کے جس کو تم دیکھتے ہو، یعنی کوئی چیز چپکی بھی نہیں ہوتی اور کوئی گرہ بھی نہیں لگی ہوئی ہوتی. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالآلام، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں کشتیاں سمندر میں پہاڑوں کی طرح. ان یشاء یسکن الريح، وہ چاہے ہوا روک دے. فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو وہ اس کی پیٹھ پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. تبھی تو آہستہ آہستہ آتے ہیں، ہوا ان کو تھامے ہوئے ہوتی، پیراشوٹ جیسے نیچے آتے ہیں. پیراشوٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک کچھ بھرتے ہیں نا ہوا وغیرہ، امبریلا سے، وہ پھر اس کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ امبریلا جو ہوتا ہے وہ اس کو تھام رہا ہوتا ہے نا ایک طرح سے. سائنٹسٹ سے ملاقات کرتے ہوں گے نا، مگر اتنا ڈیپتھ میں ہر چیز کا علم اور اس کو قرآن کی روشنی میں لانا کہ چیزیں ہاؤ تھنگس فنکشن. ایگزیکٹلی جی. تو وہ تو ڈیپتھ اور میں پھر اس کو صحیح طور پہ سمجھ کے پھر اس کو ریلیٹ کرنا. جی. والہواء بامر اللہ جل جلالہ ينقل الاصوات العظیم والبعید الى مسامع الناس، اور ہوا اللہ جل جلالہ کے حکم سے منتقل کرتی ہے بڑی بڑی آوازوں کو اور دور کی آوازوں کو لوگوں کے کانوں تک. یعنی آواز کا والیوم اور آواز کی دوری ہے، ان دونوں میں مددگار ہے ہوا سننے والے تک اس کو پہنچانے کے لیے. فینتفعون بذلک، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کالہاتف والجوال والاذاعۃ، جیسے ہاتف کیا ہوتا ہے، فون، والجوال موبائل، والاذاعہ ریڈیو. ولو بقیت هذه الاصوات فی الہواء، اگر باقی رہیں یہ آوازیں ہوا میں، کما تبقى الکلمات فی القرطاس، جیسے الفاظ ورق پر، کاغذ پر باقی رہتے ہیں، جیسے آپ کی کتاب پہ اس وقت الفاظ ہیں. لم تلع العالم من الاصوات، سبحان اللہ، ساری دنیا آوازوں سے بھر جائے. والعظم الضرر به، اور اس کا نقصان بھی بہت بڑھ جائے.
واحتاج الناس الى محوه من الهواء، اور لوگوں کو ضرورت ہو ان کو ہوا میں سے مٹانے کی. جس طرح الفاظ کتاب کے اوپر باقی رہتے ہیں، ایسے ہی اگر ہماری آوازیں فضا میں ثبت رہیں، ڈیزالو نہیں ہوں اور ہمیں خود مٹانی پڑے، تو سب کو بس یہی کام ہی لگا رہے کہ ان کو مٹاؤ، ورنہ وہ بھر جائیں اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے، جی نہ سکیں ہم. اللہ میری توبہ. اور جو آوازیں ہم نہیں سننا چاہتے وہ ہمیں ستاتی رہیں، جیسے پنکھے کی آواز. جب بجلی جاتی ہے میں شکر کرتی ہوں، الحمدللہ تھوڑی دیر کے لیے اتنا انجوائے کرتی ہوں جب تک کوئی جنریٹر یا کوئی اور چیز نہ چلے. کیا یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ سکون جس کو ہم نے خود برباد کیا ہوا ہے. تو اگر یہ آواز ہے، مثلا میں اس وقت بول رہی ہوں، بس جتنی دیر بولوں گی آواز آئے گی. جس وقت میں چپ کر جاؤں گی آواز ختم ہو جائے گی، ڈیزالو ہو جائے گی، مٹ جائے گی، خلاص گئی کہیں. یہ ریکارڈ کیا ہوا الگ بات ہے، لیکن اگر ہم ریکارڈ نہیں کریں تو یہ آواز آپ دوبارہ ریٹریو کہیں سے نہیں کر سکتے. اور اگر کہیں جمع ہو بھی رہی ہیں آخرت میں حساب کتاب کے لیے، تو بھی انہوں نے فضا کو اس طرح نہیں بھرا کہ ہمارا جینا محال ہو جائے. اگر ہمارے کہیں سے نکلنے کے بعد ہماری آوازیں وہاں چاں 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 شور رہے اور وہ ہم گھر میں دوبارہ داخل اور وہی کس قدر مصیبت پڑ جائے. اس پہ تو کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے کہ کس طرح، جس طرح ہوا لطیف ہے ایسے آواز کو بھی ہوا جو ہے نا وہ لے جا کے ڈیزالو کر دیتی ہے. آپ کچھ کہنا؟ جی طرح پہاڑ میں اگر ہم آواز کرتے ہیں، ساؤنڈ کرتے ہیں تو وہ ایکو ہو کے جیسے واپس آتی ہے، تو پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت نہیں رکھی ہے اگر سوچا جائے تو. کہیں نہ کہیں رہتی ضرور ہے یہ ویسے جو ہماری ساؤنڈز ہے نا، مطلب لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ اور اس کا رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں نہیں سنتی اور نہ ہی وہ ہوا کو بھر دیتی ہیں. اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آوازیں محفوظ ہوتی ہیں کہیں فضا میں، اور کچھ سائنسدانوں نے اس کی کوشش بھی کی ہے کہ ان کو ریٹریو کیا جائے. آپ کچھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کر چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ آوازیں سنی بھی ہیں جو اتنے صدیوں پرانے لوگوں نے بولی تھی. آواز جو ہوتی ہے وہ ہوا میں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ڈیزالو ہو چکی ہے، لیکن جو ہوا کے پارٹیکلز ہیں ان میں جا کے ثبت ہو جاتی ہیں، محفوظ ہو جاتی ہیں. انہوں نے ایسے انوینشنز کر چکے ہیں کہ انہوں نے وہ مخصوص ہوا ایک جگہ پہ وہ گئے، انہوں نے اس میں پروسیس سے وہ گزارا تو ان کو باقاعدہ وہ اس کی ساؤنڈ سگنلز ان کو محسوس ہوئے اور انہوں نے سنا بھی. لیکن شکر ہے ہمارے پاس سے کہیں چلی جاتی ہیں اور وہ بھی کون لے جاتا ہے ان کو؟ اللہ لے جاتا ہے. لیکن ذریعہ کے ہوا کے ذریعے جاتی ہیں وہ. بالکل. فإنما يلقى في الهواء من الأصوات والكلمات أضعاف ما يودع في القرطاس. ہوا میں جو آوازیں اور کلمات ہوں وہ پڑے ہوئے ہوں وہ کئی گنا زیادہ ہوں جو کتابوں میں لکھا ہوا، کیونکہ انسان لکھنے سے زیادہ بولتا ہے، زیادہ صفحے بھر جائیں. ساری مخلوق بولتی، کچھ آوازیں تو ہم سنتے، کچھ کی ہم سنتے بھی نہیں. فمن رحمت العزیز الحکیم، اللہ العزیز الحکیم کی رحمت میں سے ہے، ان جعل هذا الهواء قرطاسا خفیفا يحمل الكلام بقدر ما يبلغ الحاجة. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت سے اس ہوا کو ایک ہلکا سا قرطاس بنا دیا، یعنی پیپر جو اٹھائے ہوئے ہے کلام کو اتنا ہی بقدر ما یبلغ الحاجہ جتنی ضرورت ہے. ثم ینمحی باذن ربہ، پھر وہ محو ہو جاتی ہے اپنے رب کے اذن سے. فیعود جدیدا نقیا لا شیء فیہ، پھر وہ ہمارے لیے بالکل نئی نویلی ہو جاتی ہے جس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی ہمارے آس پاس کی جو فضا ہے اس میں وہ آوازیں نہیں رہتی. ویسے تو ہوا آواز کو اٹھاتی ہے اور ہمارے کان تک پہنچاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سے اس کو خود خالی ہو جاتی. جیسے بادل کو کون اٹھاتا ہے؟ ہوا. اور جب وہ برس جاتے ہیں تو پھر ہوا کیا کرتی ہے؟ چلی جاتی. یہ وہی ہے ینمحی، محو سے، باذن ربہ، اپنے رب کے اذن سے. فیعود جدیدا نقیا لا شیء فیہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس میں یقیناً ایک نشانی ہے لیکن اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے. فما اعظم آیات اللہ فی خلق الریاح،
تو کتنی عظیم ہیں اللہ کی نشانیاں ہوا کی تخلیق کے معاملے میں. فَهِيَ آیَةٌ فِي هُبُوبِهَا وَسُکُونِهَا، وہ ایک نشانی ہے اپنے چلنے میں بھی اور اپنے رکنے میں بھی، سکون میں بھی. انسان ضرور نوٹس کرتا ہے، کبھی کہتا ہے ہوا تیز چل رہی ہے، کبھی کہتا ہے آج ہوا نہیں چل رہی، ضرور انسان اس پہ تبصرہ کر کے رہتا ہے. وَآیَةٌ فِي شِدَّتِهَا وَلِینِهَا، اور نشانی ہے اس کی شدت میں اور اس کی نرمی میں. وَآیَةٌ فِي حَرِّهَا وَبَرْدِهَا، اور نشانی ہے اس کی گرمی میں اور اس کی ٹھنڈک میں. وَآیَةٌ فِي اخْتِلَافِ طَبَائِعِهَا وَمَحَابِّهَا وَتَنَوُّعِ مَنَافِعِهَا، اور نشانی ہے اس کی طبیعتوں کے اختلاف میں. ہوا کی طبیعت کا بھی فرق ہوتا ہے، جیسے انسانوں کا، جیسے جانوروں کا، سبحان اللہ اس کے بھی موڈز ہیں. وَمَحَابِّهَا، اور اس کے چلنے میں. وَتَنَوُّعِ مَنَافِعِهَا، اور اس کے فائدوں کے تنوع میں. تنوع کا مطلب ویرائٹی میں. فَلِلْمَطَرِ رِيَاحٌ تُصْرِفُهُ، بارش کے لیے ہوائیں ہوتی ہیں جو اس کو پھیرتی ہیں. وَلِلنَّبَاتِ رِيحٌ تُلْقِهُ، نباتات کے لیے بھی ہوا ہوتی ہے جو ان کو بارآور کر دیتی ہے. وَلِلسُّفُنِ رِيحٌ تُسِيرُهَا، اور سفینوں کے لیے، کشتیوں کے لیے بھی ہوا ہوتی ہے جو اس کو چلاتی ہے. وَلِلرَّحْمَةِ رِيحٌ بِلَا رِيَاحٍ، اور رحمت کے لیے بھی ہوا آتی ہے بغیر ریاح بنے. وَلِلْعَذَابِ رِيحٌ مُتَعَدِّدَةُ الصِّفَاتِ، اور عذاب کے لیے بھی ہوا ہوتی ہے مختلف صفات والی. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّيَاحِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اس کے علاوہ بھی جو ہواؤں کی اقسام ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. واختلاف الریاح واختلاف مہابها يدل على خالق مدبر، اور اختلاف جو ہواؤں کا ہے اور اس کے چلنے کا جو اختلاف ہے، کبھی مشرقی ہوا کبھی مغربی، یہ خالق کی تدبیر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا خالق ہے جو مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے، اسی کی پلاننگ سے یہ رخ بدلتی ہیں. آج آپ میں سے کوئی صبح سورج نکلنے سے پہلے ذرا باہر نکلا تھا یا چلا تھا؟ کیسی ہوا آ رہی تھی؟ آج ٹھنڈی ہوا تھی. سپٹمبر آ گیا، موسم لگتا ہے تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے. جی پہاڑ بھی نظر نہیں آ رہے تھے، ویزیبلٹی کم تھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مغرب کی طرف رخ کریں تو ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، مشرق کی طرف رخ کریں تو ہوا نہیں آ رہی، تھوڑی تھی، کم تھی. تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب ہوائیں مغرب کی جانب سے آنا شروع ہو جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، موسم ٹھنڈے پہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، یعنی مغرب کی طرف سے. تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی نشانی ہے. حکیم علیم یصرفها کیف یشاء، وہ علیم ہے، حکیم ہے، جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے، جدھر سے چاہتا ہے لے آتا ہے. فیجعلها رخاء تارة، کبھی کبھی وہ اس کو خوشحالی کی ہوا بنا دیتا ہے. وعاصفة تارة، اور کبھی کبھی تیز آندھی. ورحمة تارة، کبھی رحمت. وعذابا تارة، اور کبھی عذاب. وتارة یحیی بها الزرع والثمار، کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیتیاں اور پھل اگاتا ہے. وتارة یعتبها بها، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ ان کو خراب کر دیتا ہے. افسدها یفسدها، یعنی کیونکہ بعض ہوائیں ٹھنڈی یخ ہوتی ہیں، جب وہ چلتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں، درختوں کو جلا دیتی ہیں. وتارة یسیر بها السفن، کبھی اس کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں. وتارة یغرقها بها، کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو غرق کر دیتا ہے. کشتیوں کو ہوائیں تو ڈبوتی ہیں، طوفان جب آتے ہیں کشتیاں ڈوب جاتی. اس سے پہلے ہوا کے متعلق اتنا غور و فکر کرنے کا جو ہے نا وہ موقع نہیں ملا. ویسے ہم کہتے تھے بس ہوا چلتی ہے اور دس اینڈ دیٹ. زیادہ ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے، ہوا نہیں چل رہی. ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، آندھی ہے یا پھر طوفان. بس کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا کیا کام کرتی ہے. یرسل، چھوڑتا ہے. وہ کہاں ہوتی ہے جہاں سے چل کے آتی ہے، اور پھر ٹھنڈی کیسے ہو جاتی؟ مقصد نہیں ہے، ہر کسی کا مقصد ہے، کام ہے، وہ بھی کام ہی کر رہی ہے، اس کے ذمہ بھی اتنے سارے کام ہیں. وتارتن ترتب الابدان، کبھی کبھی جسموں کو نم کر دیتی ہے، پسینہ آتا ہے. وتارتن تذیبها، کبھی کبھی اس کو پگھلاتی. وتارتن حارتن، اور کبھی کبھی گرم. وتارتن باردتن، کبھی کبھی ٹھنڈی. وتارتن عقیمن، کبھی کبھی بانجھ کرنے والی. وتارتن لاقحتن، کبھی کبھی
برابر کرنے والی. اور انہوں نے ترتب الابدان تو کہا ہے لیکن تجف الابدان نہیں کہا. کبھی کبھی اتنی ڈرائی ہوتی ہے کہ ہوا چلتی ہے تو انسان بہت خشکی محسوس کرتا ہے. فسبحان من جعل في هذا الهواء الواحد هذه المنافع الكثيرة العجيبة. پاک ہے وہ جس نے اس ایک ہوا کے اندر کثیر و عجیب فائدے رکھ دیے. والذی خلقها هو الذی یصرف مہابها فی البر والبحر. وہی جس نے اس کو پیدا کیا وہی پھیرتا ہے اس کے چلنے کو خشکی اور سمندر میں. فتارتن تحب من الشمال، کبھی کبھی شمال کی طرف سے آتی. وتارتن من الجنوب، کبھی جنوب کی طرف سے آتی، کبھی نارتھ سے کبھی ساؤتھ سے. وتارتن صبا وتارتن دبور، اور کبھی کبھی مشرق کی طرف سے اور کبھی کبھی مغرب کی طرف سے. وقد جعل اللہ محب الشمال ارفع من محب الجنوب. اللہ تعالیٰ نے شمالی ہوا کو اونچا رکھا ہے جنوبی ہوا کی نسبت. ولولا ذلك لبقي الماء واقفا، اور اگر یہ نہ ہوتا پانی ایک ہی جگہ کھڑا رہتا. وهذه الرياح مع غاية قوتها، اور یہ ہوا اپنی انتہائی قوت کے باوجود الطف شیء، سب سے زیادہ لطیف چیز ہے. وَأَقْبَلُ الْمَخْلُوقَاتِ لِكُلِّ كَيْفِيَّةٍ، اور مخلوقات میں سے سب سے زیادہ قبول کرنے والی ہے ہر حالت کو. سریعۃ التأثر، جلدی اثر لیتی ہے. والتأثیر، اور تاثیر اس میں. لطیفۃ المسار بین السماء والارض، آرام سے سفر کرتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. مسار ہوتا ہے سیر سے چلنا، لطیفۃ یعنی اتنی نرمی سے چلتی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی. وَلِشِدَّةِ حَاجَةِ كُلِّ نَبَاتٍ وَحَيْوَانٍ وَإِنسَانٍ إِلَيْهَا، اور ہر نباتات، حیوانات اور انسان کی اس ہوا کی شدید حاجت کی وجہ سے یسرہ اللہ فی کل مکان، اللہ نے اس کو ہر جگہ پر کیا کیا؟ میسر کیا، یعنی پہنچا دیا، پھیر دیا، چلا دیا. وصرف وحدہ بین عبادہ، اور اس اکیلے نے اسے بندوں کے درمیان پھیرا ہے. ورفع تحکم البشر فیہا، اور انسانوں کی جو حکومت ہے یا انسانوں کا جو حکم ہے وہ اس سے اٹھا لیا ہے. فحیثما صار الانسان وبالحیوان وجدها وحیثما وجد نبات فہی مرافقۃ له. تو جب چلتا ہے انسان یا حیوان اور پاتا ہے اس کو، اور جب پاتا ہے نباتات اسے، مرافقۃ له، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہوئے. یعنی جب ہم چلتے ہیں تو ہوا پیچھے نہیں رہ جاتی. مرافقت کا کیا معنی؟ کسی دعا میں آتا ہے مرافقت کا لفظ؟ بتائیے وہ کون سی دعا ہے؟ شاباش. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. تو مرافقہ ہوتا ہے یعنی آپ چلتے ہیں، ہوا ساتھ چلتی. آپ چلیں تو پانی نہیں ساتھ چلتا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ساتھ چلتی. ہوا کے بارے میں جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ بندوں کا جو حکومت ہے اس کے اوپر سے اٹھا لی اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی بات ہے. پانی تو پھر بھی بندے کچھ نہ کچھ روک لیتے ہیں، کبھی بارش تو پھر بھی اللہ برسا دیتے، لیکن ویسے پانی کے ذرائع یوزلی ایک پاورفل جو ہیں وہ لوگ. اب دیکھیں کہ پانی کو جیسے ڈیم بنا کے روک لیتے ہیں یا ویسے اس کے جی، لیکن یہ ہوا کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ یہ کہیں کہ بھئی ادھر رک جاؤ، کل تمہیں استعمال کر لیں گے، ہاں ہاتھ سے نکل جائے گی. استاذہ مری میں ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں نا، ہم 3rd فلور پہ رہتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنی طوفانی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، یقین کریں میرے بچے بھی رات کو اٹھ کے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ یقین کریں لاسٹ ایئر میں مری گئی، وہ ویکنڈ پہ ایسے ہی رہنے، تو انہی دنوں یہ جو چھٹیاں ہوئی نا ہماری عید کی، تو سب اسٹوڈینٹس ہاسٹل سے چلے جاتے ہیں، تو پھر کوئی کام ایسا نہیں ہوتا نا انسان یہاں کرے پروڈکٹیو، تو پھر انسان سوچتا ہے چلو کہیں فیملی کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتے ہیں. تو ہم لوگ روزہ رکھ کے گئے ہوئے تھے، وہاں جا کے افطار کیا اور بادل وغیرہ آئے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت سین تھا. بارش ہوئی تو ہم بہت انجوائے کیا ہم نے. پھر رات کو جو ہوائیں چلی، اتنا مجھے ڈر لگا، میں نے کہا کہ یا اللہ یہ کوئی عذاب نہ آ جائے. میں کو یا اللہ ہم واپس خیریت سے پہنچیں گے، یعنی ہمارا تھوڑا اور رکنے کا پروگرام تھا.
واپس چلے. استاذہ ہماری تو چھتیں بھی جو ہے نا وہ چادر کی ہیں تو نہیں الحمدللہ ایسا بہت ہے ہاں، لیکن بہت ایسا لگتا ہے نا تو وہ بچے جب ڈر جاتے ہیں میں نے کہا آپ جو ہے نا آپ پڑھ لو نا کچھ بھی پڑھ لو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اور یقین کرے ہے نا وہ لکھ لکھ کے لگا جی اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا. استاذہ بعض ہوائیں مدد بھی کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا وهلك العاد بالدبور. شاباش. نصرت بالصبا واهلك عاد بالدبور. مجھے مشرقی ہوا سے مدد دی گئی اور مغربی ہوا نے عاد کو ہلاک کر دیا. جب آپ پڑھا رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت نظر آتی ہے نا اس میں کہ ایک چیز ہے ایک ہوا اور اس کے کتنے زیادہ کام ہے. تو کسی مطلب اللہ کے علاوہ تو کسی اور کا کام ہی ہو نہیں سکتا کہ اتنی چیز ہے ایک اور اس سے کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں. 1 منٹ اگر یہ نہ ہو تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی. ٹمپریچر کو مینٹین کرنے میں بھی کتنی فائدہ مند ہے نا. یہاں پہ خشکی اور تری کی ہواؤں کی بات ہوئی ہے تو جو ہوائیں خشکی میں ہوتی ہے نا جب سورج بہت زیادہ ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو یہاں کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے. اس میں سے واٹر ویپرز جو ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. سمندر پہ جو ہوائیں ہوتی ہے ایوپریشن چونکہ وہاں پہ ہوتی ہے تو وہ بھاری ہو جاتی ہیں تو وہ ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ خشکی کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں. یہاں سے وہ ہوائیں اوپر جاتی ہیں وہ والی ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ خشکی کی طرف آنے لگ جاتی ہے. سر ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ مینٹین ہو جاتا ہے. ورنہ ایک ہی طرح کی ہوا ہو تو پھر دیکھیں کہ وَلَوْ قُطِعَتْ عَنِ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانِ لَهَلَكَ، اگر منقطع ہو جائے نباتات اور حیوانات سے تو ہلاک ہو جائیں کیونکہ سانس کیسے لیں گے. كَبَحْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَوْ فَارَقَ السَّمَكَ هَلَكَ، جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے اگر مچھلی اس سے نکل جائے تو کیا ہوگی؟ مر جائے گی. يَحْبِسُهَا اللَّهُ إِذَا شَاءَ، اللہ جب چاہتا ہے روک لیتا ہے اس کو. وَيُرْسِلُهَا إِذَا شَاءَ، اور جب چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. تحمل الاصوات الى الاذن بامر اللہ، کانوں تک آوازوں کو لے جاتی ہے اللہ کے حکم سے. وتحمل الرائحة الى الانف، اور خوشبو کو ناک تک اٹھا کے لے جاتی ہے. وتحمل السحاب الى الارض الجرز، اور بادلوں کو خشک زمین کی طرف. وهي خلق عظیم من اقوى خلق اللہ، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے مضبوط ترین مخلوق ہے. وهي من اعظم آیات اللہ الدالة على قدرته، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے ہے، نشانیوں میں سے جو اس کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں. فسبحان من انشأ الریاح بقدرتہ، پاک ہے وہ جس نے ہواؤں کو پیدا کیا اپنی قدرت سے. وملأ بها الکون، اور اس سے کائنات کو بھر دیا. وصرفها بحکمتہ، اور اپنی حکمت کے ساتھ اس کو پھیرا. وسیرها بمشیئتہ، اور اپنی مشیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ اس کو چلایا. وسخرها بارادتہ، اور اس کو مسخر کیا اپنے ارادے کے ساتھ. وارسلها بشرا بین یدی رحمتہ، اور بھیجا اس کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری بنا کر. وجعلها سببا لتمام نعمتہ، اور بنایا اس کو سبب ذریعہ اپنی نعمت کو تمام کرنے کا. وسلطانا علی من شاء بعقوبتہ، اور دلیل اوپر اس کے، یا زور آور، سلطان زور کو بھی کہتے ہیں جس کو اس نے سزا دینا چاہی، یعنی اس پر اس نے اس کو مسلط کر دیا جس کو اس نے سزا دینا چاہی اس کے ساتھ. فہل عرف اللہ وعرف قدرتہ وعظمتہ من بارزہ بالمعاصی وبدل نعمہ کفرا، کیا اس نے اللہ کو پہچانا، اس کی قدرت اور عظمت کو پہچانا، اور جو اس نے کھلم کھلا گناہ کیے. وبدل نعمہ کفرا، اور اس کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا یا کفر کے ساتھ بدل دیا. یعنی کیا ایسا شخص اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، جو اللہ کی نعمتیں جان کر پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی قدرت کو پہچان کر پھر اس سے نہیں ڈرتا. الا ما اعظم الجہل باللہ واسمائہ وصفاتہ، خبردار کتنا بڑا ہے یہ جہل اللہ کے ساتھ اور اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ. وما اعظم الغفلۃ عن آلائہ واحسانہ، اور کتنی بڑی ہے غفلت اس کے نعمتوں اور احسانات کے ساتھ یا اس کے مقابل. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اس حدیث یا اس بات کے بعد پھر کس بات پر اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ ایمان لائیں گے. یعنی اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اس کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، کس اور چیز کو مانیں گے؟ ایمان انسان کی ضرورت بھی ہے نا، اس لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. سمجھ آ گئی اتنا؟
ان فی خلق الریاح آیہ وفی حبوب الریاح آیہ، ہواؤں کی پیدائش میں نشانی، اس کے چلنے میں نشانی، وتصریف الریاح آیہ، ان کے پھرنے میں ایک نشانی۔ فالریاح الساخنۃ ہی المثیرۃ للبخار، گرم ہوائیں آبی بخارات کو اوپر اٹھاتی، والریاح الباردۃ ہی المکثفۃ لہ حتی یصیر سحابا، اور ٹھنڈی ہوائیں اس کے لیے تھک کر دی گئی ہیں یہاں تک کہ وہ بادل بن جاتی۔ ثم یسوق اللہ ھذا السحاب بواسطۃ الریاح، پھر اللہ ان بادلوں کو ہوا کے ذریعے چلاتا ہے، ویصرفہ کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، بعلمہ وحکمتہ بین البلاد والعباد، اپنے علم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بندوں اور ملکوں میں۔ کچھ کہیں؟ السلام علیکم استاذہ، جیسے میں نے آج فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میری رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، مطلب اس طرح سے، مطلب اتنی ایج ہو گئی ہے اور رہ رہے ہیں اور ہوا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن کبھی ہوا کے ذریعے اس طرح اس کی قدرتیں اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں آئیں اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانا نہیں ہے، تو دل ایسے لگ رہا ہے جو غفلت ہوتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہوتی ہے۔ مطلب علم آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جیسے آج سنا ہے تو نظر آنے لگا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرف، جب ہوا چلے گی اب تو ایسے فیل ہوتا ہے نظر آئے گا کہ میرا اللہ ہے جو چلا رہا ہے ہوا، اور جب ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ انتہائی غفلت میں ہوتے ہیں، اور پھر اس غفلت کی وجہ سے ہم لوگ شرک تک پہنچ جاتے ہیں، مطلب اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنوایا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لے کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میری آنکھیں کھول رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنکھیں کھول دے، سب کی کھولے۔ السلام علیکم۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہوائیں بنائیں، اور جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ ہوائیں ٹھنڈی ہو کے پھر گرم ہو کے کیسے اللہ تعالیٰ پھر ان کے رخ پھیر دیتا ہے، تو قرآن میں یہ چیزیں واضح طور پہ بیان کی، اور سائنس دیکھے کتنی دیر کے بعد جو ہے اس کو ایکسپلین کر رہی ہے، اور یہ کہ ہواؤں کے اندر ڈسکور کر رہی ہیں، اور ہواؤں کے اندر دیکھیں اتنی زیادہ گیسز ہیں، آکسیجن، نائٹروجن، کاربن، سلفر، یہ کہ اس کا ایک بیلنس ہے کہ کوئی بھی چیز زیادہ نہیں ہے، اگر کوئی چیز بھی کم ہو جائے تو وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر چیز کو جو ہے نا وہ مینٹین کیا ہوا ہے ہوا کے اندر، اتنی ساری چیزوں کو پھر اس کے اندر کیسے، اور وہ ہے بھی ہوا۔ ہاں بالکل، اس نے اس کو کنٹین کیا ہوا۔ اور الحمدللہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے کہ ہماری یہ کلاس ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ پورے ہفتے کے لیے میں تو پچھلا ہفتہ یہی سوچ رہی تھی کہ سب کچھ ہوا کر رہی ہے، پیچھے جو خلق الشمس، خلق البحار والمیاہ پڑھ رہے تھے اور خلق القمر، اس کے اتنے فوائد تھے، پھر اس کے مطلب ایک عجیب سچویشن تھی کہ اب کیا چیز ہے، لیکن جب آخری وہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب کے پیچھے اللہ ہے، اور یہ سب پھر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے نا، تو شکر گزار بندہ تو تبھی آتا ہے، اسی لیے کہا نا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، جو شکور ہوگا اس کو یہ نظر آئے گا۔ اور مطلب پورا ہفتہ میں اسی بس سوچ رہی تھی، اتنی وہ کنفیوژن بھی تھی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے وہ قربت بھی فیل ہو رہا تھا کہ اللہ اتنے زیادہ کام یہ کیسے مینٹین کیے ہوئے اتنے نظم اور ضبط کے ساتھ۔ کیا کوئی انسانوں میں سے کوئی آرگنائزیشن کوئی کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟ ایک سلنڈر جو آکسیجن کا آپ کو خریدنا پڑتا ہے مریضوں کے لیے، کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ استاذہ یہ جو دوا کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ سے جوڑنے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کی کریشن جو ہے نا وہ بتانی چاہیے، تو آج میں نے سوچا کہ جو لوگ اللہ کی لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں اس میں سے ایک ہوا کے بارے میں ہم کتنا کچھ بتا سکتے ہیں، پہلے تو اتنا نہیں پتا تھا لیکن اب ہوا کے بارے میں بھی اتنا کچھ۔ بالکل، اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں نا تو یہ عربی آپ کو اتنی کم از کم آ جائے کہ دوبارہ جب آپ پڑھیں، ایک چھوٹی سی بھی ٹاک آپ نے تیار کرنی ہے تو انہیں مین پوائنٹس کو آپ لکھ لیں اور پھر خود اس کو ایلیبوریٹ کر دیں، ساتھ آیات یہ آتی ہو تو۔ سانس لیتے ہیں نا تو ہوا ہی اندر لے کے جاتے ہیں، پھر وہ اس میں سے آکسیجن جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جو اینڈ پہ جو ہوتے ہیں ایلویولاز، اس کے اندر یعنی وہ جذب ہو جاتی ہے آکسیجن، اور وہ آکسیجن ہمارے ہر سیل کو چاہیے،
یعنی وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا سیل جب کہ اس کو آکسیجن نہ ملے. اور برین کے سیل سب سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان کو 5 منٹس تک آکسیجن نہ ملے تو وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح باقی جسم ہے, جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب اگر وہ سانس نہ لیں تو وہ آپ دیکھیں کہ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں جی جب پیدا ہوتا ہے. جی بالکل, اسی لیے اس کو وہ مارتے ہیں کہ جو روئے. تو مطلب اتنی بیسک چیز ہے کہ ایک آکسیجن انسان کے صرف انسان ہی نہیں, ہر جاندار کے خلیوں کے لیے بھی یہ چاہیے. سبحان اللہ, کتنی امپورٹنٹ. یہ ہوا ہمارے جا کے سیلز کے اندر ہماری زندگی کو قائم کرنے کا ذریعہ. میں نے لاسٹ ٹائم یہ کلاس اٹینڈ کی تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی نا, لیکن اس دفعہ جو میں نے جب صحیح غور و فکر اس پہ کیا نا تو مجھے بہت سی چیزیں سمجھ میں آئی. تو اس سے یہ چیز ہے کہ ہمیں سنتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے ایک وقت میں اگر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لیکچر اٹینڈ کیا تو جی مجھے ہمیں سمجھ نہیں آئی تو وہ نیکسٹ ٹائم نہیں آتے. تو جب ہم سنتے رہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات آپ کے ذہن میں ضرور ڈال دیتا ہے. دیکھیے آپ اردو میں بھی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں, اکیلے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن جو ایک گروپ میں بیٹھ کے سب کے ساتھ پڑھنے کی جو بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. یہ جو تھا نا, ویسے ہمارے ظاہری ایگزسٹنس کے لیے ہوا چاہیے, ہمارے سیلس کو چاہیے. دوسرا جو ہماری بیسک نیڈز ہے, ہماری فوڈ اور واٹر, پانی کو کہتے ہیں نا پانی لائف ہے. پانی بھی ہوا پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. ٹرانسپریشن کیسے ہو, ایواپوریشن کیسے ہو, کلاؤڈز کیسے بنے, اور جو فوڈ ہے ہماری ہوا نہ ہو تو کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے بنے, مطلب کیسے ملے پلانٹس کو, اور ہم کیسے اسے اویل کریں. مجھے تو یہ اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کتنے کوآپریٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں, تب لائف قائم ہے, تب زندگی قائم ہے. لیکن ہم انسان اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم سے شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, پھر اتنے فائدے کے نہیں رہتے. سر ہوا کا میں نے پڑھا تھا کہ جو بہت پیور ایئر ہوتی ہے نا آکسیجن, تو بعض جگہ جہاں بہت پولوشن ہے تو $2 to $3 پر آور پہ وہ آکسیجن آپ کو انہیل کرواتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے آکسیجن کے لیے یو پے 2 to 3 hours. تو میں سوچوں کہ سارا دن ساری رات ہم انہیل کر رہے ہیں, مفت میں لیتے ہیں, کوئی بل نہیں ہے. السلام علیکم استاذہ, میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ہوا کتنا اچھا میڈیم ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوا دیا. اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی میڈیم دیتے, مطلب جیسے آکسیجن انہوں نے بتایا تو اس کو بھی ایک میڈیم کی ضرورت تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میڈیم بنا دیا. مطلب اگر ہماری باڈی میں پانی جاتا ساری باڈی کے اندر تو وہ نکلتا کیسے اتنی زیادہ مقدار میں. جزاک اللہ. واللہ تبارک و تعالی بیدہ ھذا الملک العظیم, اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ عظیم سلطنت. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, اسی کی ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم, اکیلے اسی کا جس کا کوئی شریک نہیں. يُصْرِفُ الرِّيَاحَ لَيْلًا وَنَهَارًا, وہ پھیرتا ہے ہواؤں کو رات اور دن. وَيَجْعَلُهَا كَمَا يَشَاءُ, اور بناتا ہے ان کو جیسے وہ چاہتا ہے. دافئة وباردة, گرم اور ٹھنڈا. ومنحرفة ومستقیمة, پھرنے والی اور سیدھی چلنے والی. یعنی بعض ہوائیں ہوتی ہیں نا ایسے گول گول, اس میں یعنی بھنور بن رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتی ہے اسٹریٹ سیدھی سیدھی چل رہی ہوتی. وعاصفة وهادئة, اور آندھیاں اور ہدوء آرام سے چلنے والی. وعذابا ورحمة, اور عذاب اور رحمت. ولهذه الرياح كلها اوامر من ربها لا تتعداها, ان سب ہواؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں جن سے وہ تجاوز نہیں کرتی. وَلَهَا عَلَاقَةٌ بِالْكَائِنَاتِ الْأُخْرَى, ان کا تعلق دوسری کائنات یعنی کائنات کی دوسری چیزوں سے بھی ہے. تَتَعَاوَنُ مَعَهَا, وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں. فی تحقیق مشیت اللہ, اللہ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے. فی خلق ھذا الکون, اس کائنات کی تخلیق میں. وتصریفہ کما ارادہ, اور اس کے پھرنے میں جیسے وہ چاہتا ہے. فمتى يتجول العقل البشري في هذا المعرض الالهي المملوء بالآيات والعجائب, تو جب گھومتی ہے انسانی عقل اس عظیم الشان ایگزیبیشن میں جو بھری ہوئی ہے نشانیوں اور عجائبات سے. فلہ ہنا عمل, تو اس کا یہاں ایک کام ہوتا ہے. ولہ فی هذا المیدان مجال, اور اس کے لیے اس میدان میں ایک رول ہے. وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون, اور تمہاری تخلیق میں اور جو بھی اس نے پھیلا دیے جاندار نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو. واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے اختلاف میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور جو بھی اللہ نے اتارا آسمان سے رزق میں سے. فاحیا بہ الارض بعد موتها,
پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو. عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. ہم اپنے آپ کو کتنا عقل مند سمجھتے، ہم اپنی عقل کو کتنے نمبر دیں گے؟ کتنا کام کر رہی ہے ہماری عقل ان سب چیزوں، نشانیوں کو سمجھنے اور ان میں غور و فکر کرنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے میں اور ان کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے میں اور پہچان کر اس سے ڈرنے میں. کیونکہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. کیا ان سب چیزوں کو پڑھ کے ہمارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت پیدا ہو رہی ہے؟ وہ خشیت جو ہمیں غلط کاموں سے روک دے، وہ خشیت جو ہمیں دن میں کئی بار رلا دے اللہ کے عذاب سے ڈر کے. نظر نہیں آتی، بس باہر نکلے تو محسوس ہوتی ہے، باہر نہیں جاتے تو کبھی سوچتے بھی نہیں اس کے بارے میں. صبح صبح باہر نکلے، شام کو نکلے، رات کو نکلے، اگر ہو تب نہ ہو تھوڑا سا بس اس وقت محسوس کر لیتے اس نعمت کو، اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن کیسے ہماری خدمت کر رہی ہے کہ وہ نہ ہو تو ہماری زندگی نہیں. تو کسی بھی اللہ کی تخلیق کو، قدرت کی نشانی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان سب نعمتوں پر شکر گزار بنتے جانا چاہیے. چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک کینڈل چلاتے ہیں نا، تو اس کے اوپر جیسے ہم گلاس رکھ دیں تو اس میں آکسیجن نہیں ہوتی نا، تو بجھ جاتی ہے. ایسا حال بھی ہمارا ہے. بالکل. وَلِمَا كَانَتِ الرِّيَاحُ مُخْتَلِفَةً فِي مَهَابِّهَا وَطَبَائِهَا، کیونکہ ہوائیں مختلف ہوتی ہیں اپنے چلنے اور اپنی طبیعتوں میں. وَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ رِيحٍ رِيحًا مُقَابِلَةً لَهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ہوا کے مقابلے پر ایک ہوا پیدا کی. سبحان اللہ. یعنی اس کے اپوزٹ بھی بنائی. تو کسر صورتها وحدتها وتبقي لينها ورحمتها وتبقي لينها ورحمتها، جو اس کی دیوار اور اس کی اکائی کو توڑتی ہے اور ہمارے لیے نرمی اور رحمت باقی رہ جاتی ہے. فریاح الرحمت متعددۃ لاختلاف منافعها، رحمت کی ہوائیں کئی ایک ہیں اپنے منافع کے اختلاف کے باوجود. وَأَمَّا رِيحُ الْعَذَابِ، عذاب کی جو ہوا چلتی ہے، فَإِنَّهَا رِيحٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک ہی ہوا ہوتی ہے، تُرْسِلُ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ، ایک ہی طرف سے آتی ہے، لِإِهْلَاكٍ، ہلاک کرنے کے لیے، مَا تُرْسَلُ بِإِهْلَاكِهِ، جس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے. فَلَا تَقُومُ لَهَا رِيحٌ أُخْرَى تُقَابِلُهَا، تو اس کے لیے کوئی دوسری ہوا نہیں آتی جو اس کے مقابل ہو. یعنی کچھ ہوائیں ایسی ہیں کہ جن کے مقابل ہوا آتی ہے اور کچھ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرتی، وہ عذاب والی ہے جو اپنا کام کر کے ہی جاتی. اب دیکھیں نا، ایک ہوا بادل لاتی اور دوسری ہوا کیا کرتی، ان کو چھانٹ دیتی. بل تکون کالجیش العظیم الذی لا یقاومہ شیء، یہ ہوا ایک عظیم الشان لشکر کی طرح کام کرتی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جیسے سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا نا، جنود لا قبل لہ فیدمر کل شیء، ہر چیز کو برباد ہلاک کر دیتی. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ہوا کے ساتھ جو ٹھنڈی تھی، سرکش. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ، جو ان پر مسخر رہی 7 راتیں، وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اور 8 دن، حسوماً، لگاتار. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو تم نے دیکھا لوگوں کو کہ اس میں پچھڑے پڑے ہیں، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجور کے درخت کے تنے جو کھوکھلی ہو اندر سے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان کے لیے بقا دے، اس سے پہلے کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال کا وقت پورا ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی معمولی نہ سمجھیں. میں آج چھوٹی سی ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں جو مجھے آج بشرا نے سنائی. بشرا فیصل ہوتی ہے نا اوپر کورسپونڈنس کورس، وہ کہتی ہے کہ آپ جب 4th بیچ کو پڑھا رہی تھی اسلام آباد کی، 98 کی بات ہے شاید، تو وہ ایز اے لسنر شاید آتی تھی. کہتی جب آپ سورت یاسین پہ پہنچے تو آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ سورت یاسین پڑھتے ہیں لیکن معنی نہیں جانتے، تو کل سورت یاسین شروع ہوگی تو آپ اپنی دوستوں میں سے کسی نہ کسی ایک دوست کو لے کر آئیں. تو کہتی میں نے سوچا میں کس کو لے کر آؤں. کہتی کہ ایک میری فیملی فرینڈ تھی، دوست تھی، تو میں نے سوچا کہ ان کے اندر یعنی تھوڑا اس طرح کا رجحان ہے یا
بہت اچھی خاتون ہے, تو میں چلے ان کے پاس جاتی. تو جب میں ان کے پاس گئی تو وہ کہنے لگی چلے ٹھیک ہے میں سورۃ یاسین سن لیتی ہوں. آ گئی. جب وہ آئی تو انہیں قرآن کا پڑھانا بہت اچھا لگا, تو وہ ادھر ہی یعنی کہ اس کے بعد جتنے پارے تھے انہوں سارے سن لی. پھر اس کے بعد جب شروع ہوا کورس اگلا 5th بیچ, تو اس میں انہوں نے دوبارہ سارا مکمل کر لیا. کہتی ہیں کہ کورس کے دوران میں نے ایک بات کی اس میں کہ ہم اپنے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, چلیں باہر بھیجنے کا اتنا خرچ اٹھاتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا ٹکٹ لے دے کہ جس میں ٹرانزٹ میں عمرہ ہی کرتے ہوئے جائیں, یعنی پہلا سفر ان کا اللہ کے گھر کا ہو. تو کہتی ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ تو میں کر سکتی ہوں. انہی دنوں ان کا دوسرا بیٹا جو تھا وہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو امریکہ پڑھنے جا رہا تھا, تو ایسا ٹکٹ لے کے دیا جس میں 2 دن کا ٹرانزٹ تھا مکہ میں, تو اس نے عمرہ کیا. کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس کو وہ بہت کہتی رہتی تھی تم قرآن کا ترجمہ پڑھو, یہ کرو وہ کرو, لیکن بچے ہی ہماری یوتھ ذرا مشکل سے سنتی. کہتے وہ مکہ میں جا کے اس کا دل ہی بدل گیا. وہاں سے جب وہ امریکہ پہنچا تو وہاں پر جو اس کا روم میٹ تھا جس کے ساتھ اس نے روم شیئر کرنا تھا, اس کے کمرے میں تفسیریں پڑی ہوئی تھی آلریڈی. تو اس نے جا کے اپنی اسٹڈیز, کیونکہ دل بدلا ہوا تھا نا, تو آگے سے کتاب مل گئی تو اس نے تفسیر پڑھنی شروع کر دی. ساتھ اس کو پارٹ ٹائم کام کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس کو ضرورت تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ کسی گیس اسٹیشن میں کام کرنے لگا. تو تفسیر میں اس نے پڑھا کہ شراب بیچنے والے پہ اور لانے والے اور لے جانے والے اور اس کے اوپر لعنت کی گئی. تو بڑا پریشان ہوا کہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسٹمرز کو شراب بھی دیتا تھا, جب یعنی اٹھا کے دیتا تھا. تو کہتے وہ اسی کشمکش میں تھا کہ ایک شخص آیا جس نے کوئی ڈلیوری کا کام تھا, پیزا کی ڈلیوری کا نا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کام کرو گے؟ تو اس نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا اس طرح میں نے پیزا کا وہ کاروبار شروع کیا ہے تو مجھے ڈلیوری کے لیے چاہیے کوئی نا, تو یہاں تم $5 پر آور لیتے ہو, میں تمہیں $10 دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہتے کچھ دن وہ گیا, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے کہا تم گھر سے جب کوئی آرڈر آئے گا نا تو گھر سے بس تم جہاں رہتے ہو وہیں سے بس آ کے کام کر کے پھر گھر چلے جانا, باقی وقت اپنا پڑھو. کہتے اس طرح وہ بچہ جو ہے وہ دین میں کافی آ گیا, اور اس نے کہا میں نے اب شادی بھی ایسی لڑکی سے کرنی ہے جو یعنی دیندار ہو. پھر اسے وہیں سے امریکن کوئی لڑکی یعنی مسلمانوں میں سے ہی کوئی ملی, اس نے شادی کر لی وہاں یعنی مسلمان. کہتی دونوں ماشاءاللہ بہت یعنی دین پر ہی قائم رہے اور بہت سمپل لائف تھی ان کی. تو 4-5 سال وہاں رہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اب واپس پاکستان چلتے ہیں. کہتے وہ لڑکی خوشی سے پاکستان آ گئی کہ ٹھیک ہے میں یہاں رہتی آتی ہوں. پھر انہوں نے آ کے اپنے بچے AIS میں داخل کرائے اور خود وہ AIS میں کام کرتی ہیں. تو کہتی ہیں کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی, کہاں آپ پہنچے جی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اور بغیر اس سے کسی اجر اور توقع بغیر کچھ کرتے, صرف چھوٹا چھوٹا مشورہ ہی دیتے ہیں کہ ایسا کر لیں ایسا کر لیں ایسا. وہ کرتے کرتے وہ کچھ تو آپ دیتے ہیں اور کچھ وہ لوگ اپنی راہیں خود ڈھونڈتے. اصل تو اللہ ان کو راہ دکھا رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے, اور جب دین کی سمجھ آتی ہے تو پھر انسان دین کے لیے اپنی زندگی لگانے کا بھی سوچتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے بھی بناتے ہیں. پہلے بھی میں بات کر رہی تھی نا کہ جب کسی کے اندر ایک اخلاص ہوتا ہے, سچائی ہوتی ہے, مشکلیں اس کو ضرور آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے یرزقہ من حیث لا یحتسب, ہر مشکل سے کوئی نہ کوئی رستہ اس کے لیے ضرور بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. چلیے تو اس لیے آپ کسی نہ کسی کو بتاتے رہا کریں کہ چلے اب فلاں صورت شروع ہو رہی ہے, اب آپ سن لیں پڑھ لیں. ہاں پھر ایک اور قصہ انہوں نے سنا ہے. وہ کہتی ہے کہ میری ایک رشتے دار تھی, تو ہم لوگ یعنی جو بھی ان کی کزنز وغیرہ ہیں یا رشتے داروں میں سے, وہ کہتے ہیں ہم سب آہستہ آہستہ یعنی کہ جیسے قرآن کی طرف آ گئے. تو وہ ایک رشتے دار نہیں آتی تھی, تو پھر کہتی کسی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ وہاں پر گئی. تو اس موقع پر شاید ان کو یا کس کو موقع ملا انہیں آفر کرنے کا کہ آپ واٹس ایپ پر سن لیا کریں, کیونکہ وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ کہتے ہیں میری روٹین ایسی کہ میں گھر سے نہیں نکل سکتی, تو اس لیے وہ ان سالوں میں قرآن نہیں پڑھ سکی. تو بعد انہوں نے واٹس ایپ گروپ جوائن کیا جس میں آدھے گھنٹے کی تفسیر آتی تھی. اب بہت سے لوگ نیٹ کھول کے اس پہ جانا وہ بھی ایک ان کو جھنجٹ لگتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ آدھے گھنٹے کی تفسیر کو بہت سیریسلی گھر بیٹھ کے سننا شروع کیا. بیاض والا قرآن لیا اور پورے لکھنا شروع کیا. وہ کہتی کہ آدھے گھنٹے اس تفسیر کو میں 3 گھنٹے میں پڑھتی, لکھتی اور غور و فکر کرتی اور یاد کرتی اور وہ کرتی, اور اب وہ 4تھے سپارے پہ پہنچ گئی ماشاء اللہ. صرف ایک مشورہ دینے سے کہ تم اگر نہیں آ سکتے تو واٹس ایپ گروپ جوائن کر لو.
اب الہدا میں بھی کیا ہوتا ہے، اچھا اس کورس میں، اچھا اس میں نہیں چل سکے اگلے میں آ جاؤ، اگلے میں نہیں آ سکتے اگلے میں آ جاؤ، چلو سال کا کوئی بھی حصہ نہیں سوٹ کرتا تو پھر کیا ہے کسی برانچ کو جوائن کر لو، اگر وہاں بھی نہیں کر سکتے تو کیا کرو، کورسپونڈنس کورس کر لو، اگر کہیں باہر کے ملک چلے گئے تو آن لائن کر لو، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کیمپس پہ کر لو اپنی رفتار سے. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر واٹس ایپ پہ کر لو، اسکائپ پہ کوئی کلاس جوائن کر لو، یعنی کوئی بندہ ہاتھ سے جائے نہ. آپ بس کہہ دیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا کرتا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، اور آپ کو خبر ہوئی قیامت کے دن آپ کو سرپرائز ملے گا، اچھا اس کو جو میں نے بتایا تھا تو آج اتنا بڑا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹی سا پودا لگاتے ہیں. ہم رہتے تھے افیٹ کے گھر میں، تو وہاں ہمارے گھر کے ساتھ 2 گھروں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی ہوتی ہے نا، پیچھے بیک سائڈ پر وہ تھی. تو جو میری درمیان والی بیٹی ہے اس نے آم ہم نے کھائے تو اس نے گٹنیاں لے کے جا کے وہاں دبا دی. وہ ایسے گلی میں چھوٹا سا درخت اگایا. پھر اگلے سال وہ تھوڑا اور بڑا ہو گیا. کچھ درخت تو پتہ گرمیوں میں لگاتے ہیں نا، جو ہی سردی آتی ہے وہ مر جاتے ہیں. میں نے تو بہت دفعہ آم لگایا، سروائیو بھی نہیں کرتا. تو وہ پھر بہرحال وہ لگایا، اس کے بعد وہ درخت بڑا ہونا شروع ہو گیا. تو پچھلے سال یا کچھ عرصہ پہلے میں ادھر سے گزری تو میں نے کہا چلے ہم اس پرانے گھر کے پاس سے گزرتے. جب میں گزری تو اتنا بڑا درخت بن چکا تھا وہ. تو میں سوچتی تھی کہ آکسیجن بھی دیتا ہے، یہ سایہ بھی دیتا ہے، یہ خوش رنگ بھی ہے، اور ایک چھوٹی سی گٹلی لگانے سے کیا بن گیا نا. تو آخرت کا اجر بھی ایسے ہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک بیج کہیں ڈال دیں. آپ کو نہیں پتا کہ اب بعض اوقات ہم ڈرتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں کیا کہے گا، ہو سکتا مائنڈ کرے لیکن تھوڑی دیر بعد سوچے گا کس نے مجھے قرآن ہی پڑھنے کا تو کہا ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر بانٹتے رہیں. ٹھیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى